مزید آگے بڑھیں. آپ لوگ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ دیکھیں نسل در نسل آپ کے ہاں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. آپ کے تراجم میں یہ بات موجود ہے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. آپ کی تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. ہے یا نہیں؟ تواتر کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے. اکثریت یہ کہہ رہی ہے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. اور ساتھ آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن کی مانتے ہیں، قرآن کی ماننے والے ہیں. اب اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر یا تو یہ بات قرآن میں ہونی چاہیے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یا پھر جو قرآن کہہ رہا ہے وہ آپ کو ماننا چاہیے. یعنی اگر تو یہ بات قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ پھر تو ٹھیک ہے. آپ اگر اسی بات پر قائم ہیں، اسی پر ڈٹے رہتے ہیں تو یہ تو قرآن کی بات ہوگی، آپ قرآن کی بات مان رہے ہیں. لیکن اگر قرآن میں اس کے بالکل برعکس بات آتی ہے تو پھر نہ صرف آپ باطل پر ہو، آپ حق کا کفر و کذب کر رہے ہو، بلکہ آپ وہ بات قرآن سے منسوب کر رہے ہو، وہ بات اللہ پر تھوپ رہے ہو، اللہ سے منسوب کر رہے ہو جو بات قرآن کی اللہ کی ہے ہی نہیں، جو اللہ نے کی ہی نہیں. آپ قرآن کے اوپر الزام لگا رہے ہو، آپ اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ زبردستی قرآن کے اوپر ایک شے جو ہے مسلط کر رہے ہو جو کہ باطل ہے. اور تو ایسا کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا، ذرا غور تو کرو. اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا اب آئیں اسی قرآن کی طرف اور اس قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول کیسے آتے ہیں. آیا رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں یا پھر رسول اس کے بالکل برعکس معجزات کے ساتھ نہیں بلکہ البینات کے ساتھ آتے ہیں. آئیں قرآن کی طرف تو قرآن میں دیکھیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتے ہیں. وہ آیات کیا ہیں ذرا غور کیجئے گا. یہ سورہ الحدید ہے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے، یعنی 57 نمبر سورت ہے، 57 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 25 ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں یہ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. یعنی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں نسل در نسل، ایک بات نسل در نسل چلتی آ رہی ہے. اکثریت کہہ رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول آتے ہیں کس کے ساتھ؟ معجزات کے ساتھ. اور صرف معجزات کے ساتھ، المعجزات کے ساتھ. رسول آتے ہیں المعجزات کے ساتھ. یہ بات تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کو انسانوں کا لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو کیا آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی یا پھر جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی؟ اگر تو آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی تو پھر ظاہری بات ہے آپ جو سن اور دیکھ رہے ہیں آپ وہی مانیں گے، آپ کو وہی ماننا ہے. لیکن اگر آپ کو سننے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی تو پھر آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ جو آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ اس کو سمجھیں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ لقد، تم کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. لہٰذا ایسا کرو کہ جو بھی سنائی دے رہا ہے، جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. تو جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ قد. وہی تمہارے سامنے آئے گا جو کہ طے شدہ ہے. جیسے 2 + 2 4 ہی آئے گا، بالکل ایسے ہی جب تم تحقیق کرو گے، سمجھو گے تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو حق ہے، جو طے شدہ ہے، جو قدر میں کر دیا گا، جس کے علاوہ اور کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا. تو کس حوالے سے تم نے تحقیق کرنی ہے؟ ارسلنا، کس طرح بھیجتے ہیں ہم رسولنا، ہمارے رسولوں کو. یعنی تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. لہٰذا جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. جب تم سمجھو گے تو تمہارے اوپر یہ واضح ہو جائے گا، تمہارے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گا. کیا واضح ہو جائے گا؟ کہ کس طرح ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں. ہم نے رسولوں کو بھیجنا قدر میں کر دیا. کس طرح رسولوں کو بھیجنا قدر میں کر دیا، یہ تمہارے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گا. آیا اسی طرح ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، ہم نے رسولوں کو بھیجنا اسی طرح قدر میں کیا جیسے تم سنتے چلے آ رہے ہو، دیکھتے چلے آ رہے ہو، یا پھر اس کے بالکل برعکس آگے کیا آ جاتا ہے؟ بالبینات، البینات کے ساتھ.
تو یہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تم کو سننے کی صلاحیت دی گئی، دیکھنے کی صلاحیت دی، نہ صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے، جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو گے، تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ قدر میں کر دیا گیا۔ کیا قدر میں کر دیا گیا؟ ہم نے یہ قدر میں کر دیا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں البینات کے ساتھ، ہم نے رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجنا قدر میں کر دیا، لہذا کوئی ایک بھی رسول نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایک بھی رسول آ سکتا ہے، اگر آیا اور آئے گا تو کیسے؟ البینات کے ساتھ۔ جتنے بھی رسول آئے البینات کے ساتھ آئے، جو بھی رسول آئے گا البینات کے ساتھ آئے گا۔ اس سے دو چیزیں واضح ہو گئیں۔ نمبر ایک، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو دجل ہے، جو فراڈ ہے، جو فریب ہے، وہ کھل کر واضح ہو گیا جو آج تک دیا جا رہا تھا، رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ۔ اور نمبر دو، رسول جو ہوتا ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان معجزات نہیں ہے بلکہ البینات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر المعجزات یا معجزات اور البینات جو ہے اسے سمجھنا لازم ہے۔ پہلے تو جان لیں معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ عجز سے ہے، اور عجز کسے کہتے ہیں؟ عجز کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں عاجز آ جانا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا کام جس کو کرنے کے لیے آپ جو جی چاہے کر لیں، پورا زور لگا لیں، جتنا جی چاہے زور لگا لیں، کچھ ہی کیوں نہ کر لیں، آپ وہ کام کرنے سے عاجز آ جائیں، وہ آپ کام کر ہی نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی ایسی بات آپ جتنا جی چاہیں زور لگا لیں، جو جی چاہے کر لیں، وہ بات آپ کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ جو کام آپ کر لیں یا جو بات آپ سمجھ جائیں وہ معجزہ نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو البینات جو کہ بینات سے، بینات معجزات کی ضد ہے، یعنی جیسے آگ اور پانی ہے بالکل اسی طرح معجزات کی ضد ہے بینات۔ بینات بین سے ہے۔ بین کسے کہتے ہیں؟ بین کہتے ہیں کوئی بھی بات، کوئی بھی ذات، کوئی بھی شے، کوئی بھی وجود اس طرح واضح ہونا کہ اس کا رائی برابر پہلو بھی چھپا ہوا نہ ہونا۔ کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی شے، کوئی بھی بات، اس کے ٹوٹل مجموعی طور پر 7 پہلو اور اس کا جوڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 پہلو ہوتے ہیں، تو کسی بھی بات کا، کسی بھی شے کا اپنے ہر پہلو سے سامنے ہونا، اسے کہتے ہیں بین۔ یعنی بین کہتے ہیں وہ جو آپ کی رسائی میں ہے، جو آپ کی پہنچ میں ہے، جس پر آپ کی رسائی ہے، ایسی بات کہ جو آپ کی رسائی میں ہے، جو آپ کی پہنچ میں ہے، ایسا کام، ایسی شے جو آپ کی پہنچ میں ہے، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے وہ ہر لحاظ سے سامنے ہے، آپ کے سمجھنے کی دیر ہے کہ وہ سمجھ آ جائے گی، آپ کے دیکھنے کی دیر ہے کہ وہ نظر آ جائے گی، یعنی آنکھیں کھولنے کی دیر ہے کہ وہ نظر آ جائے گی، کان کھولنے کی دیر ہے کہ وہ سنائی دے گی۔ ٹھیک ہے نا، سمجھنے کی دیر ہے کہ وہ سمجھ آ جائے گی، اسے کہتے ہیں بین۔ بین سے بینات، اور اسے البینات، مخصوص بینات۔ تو رسول کیسے آتے ہیں؟ رسول کیسے آتا ہے؟ رسول آتا ہے البینات کے ساتھ۔ تو سورہ الحدید جو کہ 57 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اس میں کیا بات کر دی؟ اس میں بات یہ کی کہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجنا قدر میں کر دیا، تقدیر میں یہ کیا ہے کہ رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجا جائے گا، اور معجزات البینات کی ضد ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یا ہر رسول آیا معجزات کے ساتھ، کیا وہ سچے ہیں؟ کیا ایسا کہنے والے قرآن کی بات مان رہے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، یا پھر قرآن کے منکر ہیں؟ ان کو تو یہی نہیں علم کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
مزے کی بات یہ ہے، حیران کن طور پر قرآن ان کے بالکل برعکس 180 ڈگری برعکس بات کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں معجزات کے ساتھ، قرآن کہتا ہے نہیں البینات کے ساتھ، یعنی یہ کہتے ہیں آگ اور قرآن کہہ رہا ہے پانی۔ اب بتائیں ذرا، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں یا رسولوں کو معجزات دیے گئے یا کوئی ایک بھی رسول معجزوں کے ساتھ آیا، معجزات کے ساتھ آیا، کیا وہ قرآن کی ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، یا پھر وہ قرآن کا کفر و کذب کرنے والے ہیں، قرآن پر بہتانات باندھنے والے ہیں؟ ان کو تو یہ ہی نہیں علم کہ قرآن میں ہے کیا۔ اب اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر آپ حق کے طلبگار ہیں، اگر آپ حق کے طلبگار ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں جس کی بات حق ہے، جو حق بات کرتا ہے، تو ذرا دیکھو کیا وہ یہ تو نہیں کہتا رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتا ہے رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں تو پھر اس کو تو یہ ہی نہیں علم کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن ہے کیا؟ تو ایسا شخص قرآن کے نام پر جو بھی بات تمہارے سامنے رکھے گا، کیا وہ سچ ہو سکتی ہے؟ یا پھر وہ انتہائی چالاک ہے، مکار ہے، وہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے نام پر گمراہ کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ شخص اپنی چالاکی کا، مکاری کا استعمال کرتے ہوئے آپ جس دباؤ کو قبول کرتے ہیں، آپ کیونکہ اس دباؤ کو قبول کرتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ہمیں یہ کہے جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو قرآن کے نام پر گمراہ کیے ہوئے ہیں، قرآن کے نام پر آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیں، غور کریں، جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، جس کو آپ حق مانتے ہیں، حق والا مانتے ہیں، کیا وہ یہ تو نہیں کہتا کہ رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں؟ پوچھیں اس سے، اگر اس کی ویڈیوز موجود ہیں اس کی ویڈیوز میں دیکھیں پیچھے جا کے، اگر اس کا لٹریچر موجود ہے اس میں دیکھیں، کیا وہ ایسا تو نہیں کہتا؟ اور پھر ساتھ کیا حق آنے کے بعد اس نے رجوع کیا یا نہیں کیا؟ اگر تو حق آنے کے بعد اس نے رجوع کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر حق آ جانے کے باوجود بھی اس نے رجوع نہیں کیا، وہ اپنی اسی بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، وہی بات دہراتا ہے، وہی بات کہہ رہا ہے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، تو پھر جان لو یہ آپ کے اوپر لازم، اگر آپ پھر بھی اسے مانتے ہو، حق آ جانے کے باوجود اسے مانتے ہو، تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے آپ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، آپ ثابت کرو کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا، یا پھر آپ کے اوپر لازم ہے آپ اس سے سوال کرو، اسے کہو اے پھکی فروش ہمیں جواب دے، ہمیں بتا، تو کہتا ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، تو قرآن میں جس کا بالکل برعکس لکھا ہوا ہے، یہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں صفائی پیش کر، ہمارے اوپر اب ہمیں اس سوال کا جواب دے، ہمارے اوپر یہ واضح کر، اب آ سامنے یہ اسے کہو کہ یہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر، اگر تو حق پر ہے تو پھر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر۔ او بھائی، اگر تو حق پر ہے تو کہ احمد عیسیٰ اگر باطل ہے، کذاب ہے، تو حق عاجز آ گیا کہ احمد عیسیٰ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، احمد عیسیٰ کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہا، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ یہ نہیں کرتے، آپ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کرتے، کذاب ثابت نہیں کرتے، آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر، وہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کرتا، اس کے باوجود آپ اسی کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر جان لو آپ لوگ سب سے بڑے مشرک ہو، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑے بے وقوف ہو، اندھوں کی طرح اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلنے والے آپ لوگوں نے رب کے مقابلے پر اپنے ملاٹوں کو، ان پھکی فروشوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یا تو اسے یہ کرنا پڑے گا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ یہ ثابت نہیں کرتا بلکہ قرآن میں اس کو بالکل برعکس لکھا ہوا ہے کہ رسول آتے ہیں البینات کے ساتھ، تو پھر جان لو اس کو تو یہ ہی نہیں علم کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ جس کو یہ ہی نہیں علم کہ رسول آتے کیسے ہیں، اس کو کیا پتا رسول آ کر کیا کرتے ہیں، رسولوں کی بات کون سی ہے، کون سی بات رسولوں کی نہیں۔ تو ایسا شخص جو بھی بات قرآن سے منسوب کر کے کرے گا، جو بھی بات رسولوں سے منسوب کر کے کرے گا، کیا وہ حق ہو سکتی ہے؟ ذرا خود بھی تو غور کرو اے عقل کے اندھو۔ اس کے باوجود بھی اگر تم انہی کے پیچھے چلتے ہو تو پھر تمہیں گدھے کے بچوں نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ تم گدھے ہو، تم گدھے کے بچے ہو، ثابت کر رہے ہو تم۔